إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو عدم سے وجود بخشا اور ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا۔ بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ محترم حاضرین، زمانہ جو ترقی کرتے جا رہا ہے، آپسی پیار، محبت، اپنائیت، چاہت، ہمدردی اور تعاون کا جو جذبہ ہے دھیرے دھیرے سرد پڑتا جا رہا ہے۔ آج ہر انسان کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے، اور فائدے سے مراد وہ اخروی فائدہ نہیں سوچتا ہے۔ اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدوں کو دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں ہمارا دنیاوی فائدہ کیا ہے۔ اگر اسے دنیاوی فائدہ نظر آ جاتا ہے تو فوراً اس کام کی طرف لپک پڑتا ہے، اور اگر اس کام کے کرنے میں اسے دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا تو اس کام کے کرنے میں اسے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کام کے کرنے میں اس کو کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے، خواہ اس کام کے تعلق سے اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی بڑی بشارتیں کیوں نہ دی گئی ہوں۔ یہ اکثریت کا حال ہے جو بتلا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، آج بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی ضرورت میں، کسی کے برے وقت میں اس کے ہم کام نہیں آتے ہیں، بلکہ معاملہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے
کہ اپنے مفاد کے لیے ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی باز نہیں آتے۔ حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کسی گاؤں کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا، کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاتا تھا، کسی آفت سے دوچار ہو جاتا تھا، تو لوگ، آس پڑوس کے جو لوگ ہوتے تھے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے، اس کے دکھ کو دیکھ کر کے، اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے تڑپ اٹھتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ اس کے گھر پر آنے جانے والوں کا تانتا لگ جاتا تھا، ہر کوئی اپنی حیثیت سے اس کی مدد کرتا تھا، اس کا تعاون کرتا تھا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر کے اسے تسلی دیتا تھا۔ اور جب کسی گاؤں کے اندر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا، کسی کی وفات ہو جاتی تھی، تو پورے گاؤں میں سناٹا چھا جاتا تھا، ہر کوئی مغموم نظر آتا تھا، ہر کسی کے چہرے پر اداسی چھا جاتی تھی کہ آج ہمارا ایک عزیز ہم سے چھن گیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ سامعین، آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہمارے اندر خود غرضی آ گئی ہے کہ ہم اور ہمارے بیوی بچے چین و سکون سے رہیں، آرام سے رہیں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، بقیہ سارے لوگ چاہے جہاں جائیں، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ آج ہمیں صرف اپنی پڑی ہے، دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج دھیرے دھیرے وہ لوگ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، جو دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے، دوسروں کے دکھوں کو دیکھ کر کے ان مشکل حالات میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، اور ان کی دکھ، ان کی مصیبت، ان کی پریشانی ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایسے لوگ دنیا سے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو آپسی پیار، محبت، اپنائیت اور چاہت اور تعاون کا جو جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، بہت مشکل سے گنے چنے لوگوں کے درمیان، گنے چنے لوگوں کے اندر یہ جذبہ آج پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے، کیا ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ صرف ہم اپنے آپ ہی کو دیکھیں اور دوسروں کو کچھ نہ دیکھیں، دوسروں کا کچھ بھی خیال نہ کریں؟ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، شاعر کہتا ہے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ میرے بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی نماز کی پابندی کی تلقین کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اے لوگو بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کہا، بھلائی کا کام کرو۔ اس خیر، یہ لفظ خیر جو یہاں پر یہ عام ہے، یہ ہر قسم کی بھلائی کو کیا ہے، یہ شامل ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، کیسی بھی ہو، ہر طرح کی بھلائی اور نیکی کے کام کو یہ لفظ خیر کیا ہے، شامل ہے۔ میرے بھائیوں، تو زندگی میں ہم تمام لوگوں سے جو خیر مطلوب ہے، ان میں ایک سب سے بڑا خیر کا کام یہ ہے کہ زندگی میں ضرورت مندوں کے کام آنا۔ ہم جس گاؤں میں، جس معاشرے میں، جس علاقے میں یا جس جگہ پر رہتے ہیں، ہمارے آس پڑوس میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو ضرورتیں ہوتی ہیں، جن کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کی مادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں اور معنوی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھوکا ہے، جسے بھوک مٹانے کے لیے چند لقمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی پیاسا ہے،
جسے پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ننگا ہے جسے تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے جسے بیماری کو دور کرنے کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے، جسے تسلی کے لیے 2 بول کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے جسے اچھے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الغرض معاشرے میں لوگوں کی الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ہمارا اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور شریعت کی تعلیم ہے، شریعت یہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ زندگی میں خود غرض بن کے مت جیو، زندگی میں خود غرض بن کے مت جیو کہ میں اور میری ضرورت بس، میں اور میری بیوی بچے بس۔ ایسا خود غرض انسان مثالی مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایسا خود غرض انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم اس امت کے فرد ہیں جس امت کی یہ خصوصیت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگو تم بہترین امت ہو، اس دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں پیدا ہوئیں ان میں سب سے بہترین امت تم ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے تعاون کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یہ اللہ نے ہماری صفت بیان کی ہے۔ جب اللہ نے یہ صفت ہمارے بیان کی ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہو، تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کا بھی خیال کریں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں۔ معاشرے کی ضرورت مندوں کی ضرورت میں ان کے کام آنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد سے تشبیہ دی ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ شخص جو معاشرے کے بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، معاشرے کے یتیموں کا خیال رکھتا ہے، معاشرے کے محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، معاشرے کے مسکینوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ میرے بھائیو، کتنا بڑا درجہ دیا ہے گیا ایسے شخص کو جو معاشرے میں رہنے والے غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیو، اس صفت کو نفلی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک شخص جو نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے اور ایک شخص ہے جو معاشرے کے غریبوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو معاشرے کے غریبوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیو، آئیے چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ هَذَا فِي مَسْجِدِ شَهْرًا۔ یہ روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چلوں، اس کے ساتھ چلوں اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد کے اندر، مسجد نبی کا اشارہ کیا اللہ کے نبی، کہ میں اس مسجد نبی میں 1 مہینہ کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے افضل یہ ہے کہ میں کسی معاشرے کے غریب کے ساتھ مل کر چل کر کے اس کی پریشانی کو دور کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائیو، ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس کرنا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چلنا اور چند لمحہ اس کے ساتھ گزارنا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مسجد نبی میں مجھے 1 مہینہ کے اعتکاف سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ صفت جو ہے لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا، یاد رکھیے ہم دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کر کے خود اپنا کتنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا کیسے بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کو کیسے سنوار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اندازہ لگائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہے، جو لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہے، وہ اللہ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار بنتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہو، گڑاتے ہو، وہیں ایک شارٹ کٹ راستہ آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ، آپ مخلوق خدا کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی ضرورتوں میں کام آ جاؤ، ان کے برے وقت میں کام آ جاؤ، ان کے بیماری میں ان کا تعاون کرو، مشکل وقت میں ان کا تعاون کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے میرے بھائیوں۔ ایسی صورت میں تم اللہ رب العالمین کی محبت کے حقدار بن جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، جو اس کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، جو اس کے بندوں کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے نیچر کے مالک ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے صالح ہوتے ہیں، بڑے سعادت مند ہوتے ہیں، جو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، جہاں اپنے گھر کے اندر اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اپنے پاس آس پڑوس میں رہنے والے غریبوں کا، محتاجوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جہاں اپنے گھر کے اندر 2-4 کلو گوشت لاتے ہیں، غریبوں محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے 1-8 کلو اس کے گھر کے بھی اندر پھینک دیتے ہیں، تاکہ ہمارا غریب بھائی، ہمارا محتاج بھائی جو ہم اچھی چیزیں کھا رہے ہیں اس کے کھانے سے محروم نہ رہے۔ یہ میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ أَقْوَامًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعْمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کا اللہ نے سلیکشن کر لیا ہے۔ کس لیے؟ لِمَنَافِعِ النَّاسِ، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں کی، ان کے مال و دولت کی حفاظت اس وقت تک کے کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے رہتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین اس کے مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے پاس باقی رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور جب وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے وہ اپنی مال و دولت کو غریبوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنی مال و دولت کو روک لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنی دی ہوئی نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی اس نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے
تو جہاں ہم اپنی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں پلائیں، اچھے مدرسے میں ڈالیں، اسی طرح سے اپنے معاشرے میں رہنے والے غریبوں محتاجوں کا بھی کیا ہے خیال کریں۔ اپنے بچوں جیسا اسٹینڈرڈ ان کو نہ دے سکیں تو کم از کم اتنا دیں ان کو کہ کسی طرح سے ان کے گھر کا گزر بسر ہو جائے، ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے، کسی مصیبت میں جھیلتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نہ پڑے رہ جائیں، بلکہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکیں۔ میرے بھائیو، یہ تعاون کرنا، یہ ہمدردی کا جذبہ ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھو جس اللہ نے ہمیں مال و دولت کو دے رکھا ہے اور اللہ کی دی ہوئی اس مال و دولت کو ہم اور استعمال کر رہے ہیں اور غریبوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اللہ دینے پر بھی قادر ہے تو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اگر آپ ان کا تعاون نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس حدیث پاک کی روشنی میں اس مال و دولت کو چھین کر کے کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ہر دن جو صبح ہوتی ہے ہر مسلمان پر 360 صدقے واجب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے جسم میں سر سے لے کر کے پیر تک کے 360 جوڑ اللہ نے بنائے ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صدقہ ادا کیسے ہوگا؟ ہر دن ادا کرنا ہے وہ صدقہ۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں اس صدقے کی ادائیگی کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے اس کے راستے بتلائے ہیں، انہی سبیلوں میں سے ایک سبیل یہ بھی بتلایا اللہ کے نبی نے کہ تم معاشرے کے اندر ڈھونڈو، تلاشو روزانہ اپنے معاشرے کے اندر کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کون مسکین ہے، کس کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل میں لگ جاؤ، یہ سارے صدقے ادا ہو جائیں گے۔ پہلے نبی نے کیا کہا؟ یہ سارے صدقے تمہارے کیا ہیں؟ ادا ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ضرورت بنتی ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر اچھا کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، تو معاشرے کے غریبوں محتاجوں کا بھی کیا ہے خیال رکھیں میرے بھائیوں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس زمین پر میرے بندوں کے ساتھ جو جیسا سلوک کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر اس معاشرے میں رہنے والے غریبوں محتاجوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو بھی کیا ہے پردہ ڈالے گا، اللہ رب العالمین بھی تمہاری غلطیوں سے کو نظر انداز کرے گا۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کے اس مخلوق کے اوپر بے جا ظلم کرو گے، بات بات پر ان کی گرفت کرو گے، بات بات پر ان کی پکڑ کرو گے، بات بات پر ان پر سختی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے ہر گناہ پر، تمہاری ہر غلطی پر تمہاری گرفت کرے گا۔ آئیے روایت سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے دنیاوی مصیبت میں سے کسی مصیبت کو دور کر دے گا، کسی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے انسان کہ انسان سے دنیا میں لغزش ہوئی، انسان نے اللہ سے توبہ کیا، ساتھ ہی ساتھ کسی غریب و محتاج کا خیال کر دیا، ان کی مدد کر دیا، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول پاک کی حدیث کی روشنی میں اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح سے پیارے نبی نے فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کوئی آیا قرض لینے کے لیے آپ کے پاس، آپ نے دے دیا 20,000 قرض، اب وعدہ ہوا کہ ہم 2 مہینے کے بعد دے دیں گے، لیکن بیچارہ 2 مہینے کے بعد آپ کو نہیں دے پا رہا ہے، آپ نے مزید مہلت دے دی، اس تنگ دست کو آپ نے مہلت دے دی، ٹھیک ہے آپ 4 مہینے کے بعد، 4 مہینہ آ گیا پھر بھی نہیں ادا کر پا رہا ہے، آپ نے اس کے لیے مزید کمی کر دی، ٹھیک ہے 20,000 دیا تھا آپ 15,000 ہی دے دیں، 10,000 ہی دے دیں، چلو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ،
اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا کرے گا؟ آسانی فرمائے گا۔ اسی طرح سے پیارے نبی نے فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، انسان سے کوئی لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، تنہائی میں انسان سمجھا دے، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہوئی، بھول چوک ہوئی، اور اسے سب تنہائی میں سمجھانے کے بجائے معاشرے کے اندر اسے بیان کر کے اسے لوگوں کی نگاہ میں اس کو عزت کو گھٹا دینا، اس کی عزت کو نیلام کر دینا، یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ومن ستر مسلما، اور جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرے گا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی مدد کرتا رہتا ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ ہمارے کام آئے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کام آئے، تو آپ مشکل اوقات میں اس کے بندوں کے کام آ جاؤ۔ آپ چاہتے ہیں کہ مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسانی کرے، تو آپ مشکل اوقات میں اس کے بندوں کے کام آ جاؤ، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فراہم کر دے گا میرے بھائیوں۔ ایک اصول بتلایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر، شریعت کا قانون ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور لیکن یاد رکھو گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، جہاں حدیث پاک کے اندر اور قرآن کے اندر ضرورت مندوں کی ضرورت کو تکمیل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنے پر وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ ایک حدیث سنیے آپ، صحابہ رسول حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول پاک کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جو امام وقت، جو بادشاہ وقت، جو حاکم وقت اپنی ضرورت مند رعایا پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اپنی ضرورت مند رعایا پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اور ضرورت مند رعایا اس کے گھر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حاکم پر بھی اپنے دروازے بند کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاکم پر بھی اپنے دروازے بند کر لے گا جو ضرورت مند کی رعایا کا خیال نہیں کرتا ہے، اسے اپنے گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ آج لوگوں کی کیا حالت ہے، دیکھیے کتنے پہرے لگا دیتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے، ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بغیر کوئی نگہبان آپ کا نہیں ہوتا تھا، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ جس کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا، اپنے مسائل پیش کرتا تھا۔ آج لوگ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ وعید صرف حاکم وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وعید ہر اس شخص کے لیے ہے جو صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، مال و دولت والا ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے انڈر میں رہنے والے بہت سارے ملازم ہیں، آپ کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے رکھیں، تاکہ کوئی ضرورت مند ملازم آپ کے پاس آئے، اپنی ضرورت کو آپ کے سامنے رکھے اور آپ اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہر شخص کے اوپر یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول پاک کے پیارے صحابہ ایک ایک حدیث پر کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو جب اس حدیث پاک کو انہوں نے سنا کہ جو شخص معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو تکمیل کرنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتا ہے، جو امام وقت اپنے
ضرورت مند کے ضرورت کی تکمیل کرنے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے. تو جو یہ حدیث جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب یہ حدیث انہوں نے سنی تو انہوں نے فوراً ایک عامل کو مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ اے عامل سن لے، اگر کوئی بھی ضرورت مند آئے تمہارے پاس تو فوراً اس کی بات کو غور سے سنو اور اس ضرورت مند کو میرے پاس تک پہنچانے کی کوشش کرو. ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند آئے اور تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے. جب یہ حدیث پاک انہوں نے سنی تو یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ ہر ان کی زندگی ایک مثال تھی، جس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کس طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر اپنا عمل کرتے تھے. میرے بھائیو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے رہتے تھے، کس طرح سے ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں اقامت کہہ دی گئی، اللہ کے نبی پاس مصلی پر آگے بڑھ گئے، ایک ضرورت مند آیا، اس نے آواز لگا دی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول پاس رک گئے. وہ ضرورت مند آیا، اللہ کے نبی سے باتیں کرنے لگا اور باتیں کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کو آنکھ آنے لگی. اللہ کے رسول پاس اس سے اس وقت تک یہ باتیں کرتے رہے جب تک وہ بات کرتا رہا. یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آج کہاں ہے یہ اخلاق ہمارے اندر؟ یہ ہمارا کردار کہاں ہے میرے بھائیوں؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی تعلقات کے بیس پر اس کا کسی سے تعاون کروا دیں، اس کا کسی سے تعاون کروا دیں. بہت بڑا اجر و ثواب ہے. قرآن کی آیت پڑھیے، اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 58 میں فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. اور جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے، کوئی آیا مانگنے والا، کوئی سائل آیا آپ سے مانگا، آپ اس کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ کے کسی سے تعلقات ہیں، اپنی تعلقات کے بیس پر اس کا تعاون کروا دیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ تو اس کے لیے بہترین اجر ہے. یعنی جس طرح سے تعاون کرنے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے اس کو بھی ایک حصہ ملے گا کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازے گا میرے بھائیوں. اس یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا، اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے پاس میں اسے کچھ دے دوں تو کیا کرتے اللہ کے نبی فرماتے صحابہ سے اشفعوا تؤجر، اے میرے صحابہ اس کے لیے سفارش کر دو، جاؤ کسی کے پاس مال و دولت ہے اس کے لیے سفارش کر دو، اس کو کچھ مل جائے. فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اجر سے نوازا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. تو معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ دے سکیں، تو کم از کم اس کی مدد کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جائیں، اس کے سفارش کر دیں اس کے حق میں جو اس کا تعاون کر دے، اس کی مدد کر دے میرے بھائیوں. بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین.